درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الذي اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس ماہ مبارک میں. معراج پر تحفہ ملا نماز کا. زمین پر بھی مل سکتا تھا، یہ تحفہ زمین پر بھی مل سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا اپنے پاس اور وہاں تحفہ ملا نماز کا. تو معلوم ہوا نماز اتنی اعلیٰ چیز ہے، اعلیٰ سمجھا تھا مقام جو ملی ہے، اعلیٰ مقام سے جو ملی ہے، تو اتنا مرتبہ ہے نماز کا. پچاس نمازیں ہوئی. لا يبدل القول لدی، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے میرے ہاں قول تبدیل نہیں ہوتا. آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب ان کو 50 کا ملے گا. کیا بات ہے عزیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج ہوا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، التنوین للتقلیل، تنوین تقلیل کے لیے تھوڑی سی مدت. 7 آسمانوں کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے معمولی حصے میں، ایک جھٹکے میں ہوا. اسی وجہ سے تو ابو جہل والے آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح، کوئی آدمی یہاں سے مسجد اقصی، یہاں سے مسجد حرام سے مانا بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک رات کے معمولی حصے میں سفر کر سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں کر سکتا. مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو نے کہا ابھی تو موقع ہے 2 دوستوں کو جدا کرنے کے لیے، ابھی تو موقع ہے. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اور یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 30 راتوں کا سفر. کس طرح سفر ہے؟ اونٹوں پر آدمی جائے، اونٹ پر سفر کرے تو 30 راتوں کا سفر ہے. نہیں سکتا. آسمانوں کا آگے کوئی سفر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ تو بتاؤ، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ تو بتاؤ کون کہتا ہے کہ تمہارا دوست کہتا ہے. اگر میرا دوست کہتا ہے کہ دونوں سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرما رہنے لگے اگر میرا دوست کہتا ہے زمین میں جنبش آ سکتی ہے، زمین آسمان پھٹ سکتا ہے، میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے لفظ غلط نہیں نکل سکتا. جیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسرا، وہ مسجد اقصی جہاں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، جہاں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، وہ مسجد اقصی ہم دشمنوں کے حوالے کریں، ہم یہودیوں کے حوالے کریں؟ قطر نہیں ہو سکتا عزیزو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان خاموش رہے. اور جیسے مسلمان شہید ہو رہے ہیں نا، 45,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہے. کوئی ایسا بھی ہے عزیزو کہ ملبے تلے سمجھا نہیں، لوگ سمجھا نہیں دفن ہو گئے ملبے تلے. مسلمان خاموش. اور جیسے یہ ہو رہا ہے، بمباری ہو رہی ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ایسے مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہوگا. مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان
خاموش ہے. جیسے نا شیر ہوتا ہے سویا ہوتا ہے, سو رہا ہے تو پھر جانور بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں. اب جیسے شیر اٹھا تو بھاگ جاتے ہیں نا. تو مسلمان شیر کی مثال ہے, وہ سویا ہوا ہے, کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ اٹھے گا, جو کبھی نہ کبھی اٹھے گا انشاءاللہ. ابھی خاموش ہے, خاموش بیٹا ہے, جب خیرت آ جائے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں امت کی مثالیں دکھائی گئی, امت کی مثالیں دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ دیکھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر تانبے کے ناخن ہیں اور تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. امت کی مثالیں دکھائی گئی. یہ اسرا سفر ہے, جو براق آیا, براق پر آپ سوار ہوئے مسجد اقصی سے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے. وہاں مسجد اقصی سے اوپر اس کو معراج کہا جاتا ہے. اسرا کے سفر میں امت کی مثالیں دکھائی گئی. تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کون لوگ ہیں, ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے, غیبت کرنے والے. آج ہماری کوئی بھی مجلس غیبت سے خالی نہیں. فلاں ایسا فلاں ایسا, اللہ ماشاءاللہ کوئی سی مجلس ہو, باقی ہر مجلس میں غیبت ہوتی ہے بس, اللہ ماشاءاللہ بس. ہزاروں میں کوئی ایسی مجلس ہو, فلاں ایسا فلاں ایسا. سمجھے اس بات کو عزیزو, غیبت کیا ہے, بہتان کیا ہے. جس مسلمان بھائی کا آپ نے تذکرہ کیا وہ غائب ہے. اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو اس کو برا لگتا کہ میری بات ان ساتھیوں نے کی ہے. واقعی وہ چیز اس میں ہے, وہ عیب اس میں واقعی موجود ہے. اگر وہاں موجود ہوتا, یہاں موجود ہوتا, اس کو برا سمجھتا, یہ غیبت. اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے تو بہتان. جس کے لیے آپ اس کی بات کر رہے ہیں, تبصرہ کر رہے ہیں جس بات پر, وہ چیز اس بھائی میں نہیں ہے تو وہ کیا ہے, بہتان ہے. واقعی وہ چیز اس میں ہے, یہ تو غیبت ہے. اسی وجہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ایسے لوگوں کو دیکھا, ایک طرف حلال گوشت ہے, پاکیزہ گوشت ہے, خوشبودار گوشت ہے, دوسری طرف بدبودار ہے, سڑا ہوا گوشت ہے. وہ حلال گوشت, وہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر وہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں, یہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کون لوگ ہیں, ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے پاس گھر دنیا میں اپنی گھر والیاں تھی, اپنے زوجات تھی, اپنا حلال تھا, اپنا حلال چھوڑ کر اجنبی عورتوں کے پاس گئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. عزیزو کیا حال ہے ہمارا, یہ بات ذہن میں رہے عزیزو. جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے. زنا کے وقت ایمان, چور چوری کرتا ہے, چوری وقت ایمان نکل جاتا ہے, شرابی شراب پیتا ہے, ایمان نکل جاتا ہے. اپنی گھر والی موجود ہے, اپنی زوجہ ہے, حلال ہے عزیزو, اس کا قدر کریں. سخت سردی ہوتی ہے نا, آپ یہاں سے ٹرین میں جا رہے ہو, سخت سردی ہے, یہ دن چل رہے ہیں, اب ایک ٹرین رکی, کہا کوٹری میں حیدرآباد, بھائی چائے والا آ رہا ہے, چائے والا, بھئی گرم چائے پیو یار, کچھ تو ٹھنڈک کو دھچکا لگے گا. سمجھا, ٹھنڈ پڑ رہی ہے, گرمی لگے گی, کچھ تو آدمی فرق پڑے گا سردی میں, تو برداشت کرتے ہیں نا, گرم چائے کو برداشت کرتے ہیں نا. اسی وجہ سے اس بیوی کو بھی برداشت کر لو, بیوی کو برداشت کر لو. سمجھا, یہی بیویاں, یہ دنیا کی گھر والی قیامت کے دن وہ جنت میں حوروں سے زیادہ خوبصورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے,
بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین فرمایا یا رسول اللہ کیوں خوبصورت ہوگی، کس وجہ سے خوبصورت ہوگی یہ عورتیں، دنیا کی عورت حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی؟ فرمایا نمازوں کی وجہ سے حسن آ جائے گا، روزوں کی وجہ سے اس میں حسن آ جائے گا. سمجھا دیں؟ ایسے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا. فرمایا کون لوگ ہیں ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اوپر فرض تھا، فرض ان کے اوپر، سمجھا نہیں، نماز فرض تھی، نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی. زکوٰۃ فرض تھی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی. حج فرض تھا، حج کی ادائیگی میں کوتاہی کی تھی. وہ لوگ کیا حال ہے عزیزو؟ دوستوں میں بیٹھے ہوئے نماز کی فکر ہی نہیں ہے. یار مجلس میں بیٹھے دیر ہو گئی، دکان میں دیر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین داخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے کے وقت نماز پڑھی جنت میں داخل ہو گیا. صبح کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، ایسا سمجھو آپ نے پوری رات تہجد میں گزاری. عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا کہ آپ نے آدھی رات تک تو آپ نے تہجد کی نماز پڑھی. اتنی فضیلت مل رہی ہے عزیز، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی دین کو، ستون کو قائم کر لیا. جس نے نماز کو چھوڑا دین کے ستون کو گرا دیا. نماز میں کوتاہی نہ کریں عزیزو. زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں عزیزو. فرض سمجھا نہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہے تو حج کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک مفہوم ہے، سمجھا نہیں، جو جان بوجھ کر حج نہیں کرتا، فرض بھی ہے، حج فرض ہے، صاحب نصاب ہے، سمجھا، حج نہیں کرتا تو یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر.